آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت صورتحال ملک کے مختلف صوبوں میں اور ایسے نشیبی علاقوں میں یہ موجود ہے کہ پانی نہیں نکل سکا، لوگ ڈسپلیسڈ ہیں گھروں سے، پتہ نہیں پانی اترے گا تو کتنی لاشیں ایسی ہوں گی جو ملیں گی، اور اس کے بعد وہ پروسیس ہے جو کہ مشکل بھی ہے اور لیکن ناممکن نہیں ہے، ریہیبلیٹیشن بھی ہے، لیکن اس سے سب سے بڑا سوال ایک یہ بھی ہے کہ آبویسلی ان یوزول طریقے سے بارشیں ہوئی ہیں، موسم کی ان یوزول اگر یہ کہیں کہ انپریڈکٹیبلٹی کے باعث یہ سیلاب زیادہ آیا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی باقی ہیں۔ جب سٹی پلاننگ کی بات ہو، جب واٹر سسٹم پلاننگ کی بات ہو تو وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے احمد علی صاحب، احمد علی گل صاحب، یہ فلڈ مینجمنٹ ایکسپرٹ ہیں اور یو ایم ٹی کے اندر ایک سینٹر ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، اس کی یہ ڈائریکٹر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو احمد۔ سو جو سیلاب آیا ہے احمد، اگر ہم مینجمنٹ کی بات کریں، جو آ گیا وہ تو آ گیا، لیکن کیا ہو سکتا تھا جو ہم نے نہیں کیا؟ یہ آپ کا پرٹیننٹ کویشچن ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہم نیریٹو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فلڈ کی انٹینسٹی تھی اور بارشوں کی انٹینسٹی تھی وہ انپریسیڈنٹڈ تھی، وچ از ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ کہ ان ریسنٹ ڈیکیڈس اتنی انٹینس بارشیں کچھ علاقوں میں نہیں ہوئیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ تقریباً ہر سال بارشوں کی وجہ سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی وی سی کہ وہاں پہ بھی اسی طرح نقصان ہوا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ خاطر خواہ ارینجمنٹس نہیں کیے تھے۔ وہ ہماری شارٹ کمنگز ہیں، اور آف کورس وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی ہیں، اور کس طرح سے جو چیزیں 2010 کے سیلاب میں ہمیں نظر آئیں یا 2011 کے سیلاب میں نظر آئیں وہ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ سو دیر از اے لاٹ آف تھنگس دیٹ کوڈ ہیو بن ڈن، جو اے لاٹ آف لیسنس وچ کوڈ ہیو بن لرنڈ، جو انفارچونیٹلی اس طرح سے ہم نے ان کے اوپر ان لیسنس کو شاید ہم نے کاغذوں تک محدود رکھا، ان کو ہم نے ڈاکیومنٹ کر لیا لیکن ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ دیٹس کوائٹ انفارچونیٹ۔ اور ایک اور جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی کہ جس طرح کی انٹینس رین ہم نے اس دفعہ آبزرو کی ہے، اور مانسون کا جو پیٹرن ہے وہ کافی چینج ہو گیا۔ وی سی کہ مانسون پہلے ہمارے ایسٹرن سائڈ سے انٹر ہوتی ہے، اور یوزلی اس کا جو تھرسٹ ہے وہ سینٹر آف دا کنٹری اور ناردرن پارٹس آف دا کنٹری پہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ پیٹرن کافی ڈفرینٹ تھا، اور بارشوں کا جو فوکس تھا اسینشلی وہ سندھ اور بلوچستان کی طرف تھا۔ اس طرح کے جو ایراٹک یا ڈفرینٹ کورس ہے یا چینجز ہیں ان دا پیٹرنز آف مانسون، دس از گوئنگ ٹو بیکم مور کامن ایز اے ریزلٹ آف کلائمیٹ چینج، اور ہمیں اس طرح کے جو پیٹرنز ہیں اس کے اوپر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج تو ہو رہا ہے، اس میں سیڈلی آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ پاکستان کی اپنی گرین ہاؤس گیسز کے اندر کنٹریبیوشن بہت کم ہے، یعنی ہم لوگ کلائمیٹ چینج کو کریٹ نہیں کر رہے، ہم اس میں اپنی کنٹریبیوشن ہماری بہت کم ہے، لیکن ہم لوگوں سے امپیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ سو دیز امپیکٹس آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو آر ایکشنز پریڈومیننٹلی، ہماری کنٹریبیوشن بہت کم ہے۔ ہم نے صرف یہ جج کرنا ہے اس وقت، یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہمیں اور ہمارے ڈفرینٹ علاقوں میں جو کمیونٹیز ہیں ان کو کس کس طریقے سے افیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے حساب سے what are the arrangements that we could do, یا what are the preparations or let's say mitigation activities that we could do to safeguard ourselves۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس وقت ہمیں سوچنے کا، کیونکہ اس وقت جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اتنا بڑا، ہمیں ابھی اس وقت وہ نظر آ رہا ہے، ہمیں ہیومن سفرنگ نظر آ رہی ہے، اینڈ دیٹس what is capturing all the attention right now, which is good because we have to make all the possible efforts to alleviate this human suffering, but it's equally important to make sure it never happens again۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا احمد کہ سندھ کی جو زمین ہے وہ بظاہر طور پر بالکل فلیٹ ہے، جس کی وجہ سے پانی نہیں وہاں سے نکل پا رہا، جی ایسے ہی ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا میکسیمم آپ کے ایسٹیمیٹ کے مطابق جب یہ پانی یہاں سے اترے گا، اور جب اترے گا تو کیا جنوبی پنجاب کی طرف اس کا رخ ہوگا؟ نہیں، جو بھی پانی کا ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو سب سے زیادہ افیکٹڈ علاقہ ہے وہ سندھ کا وہ علاقہ ہے جو کہ دریائے سندھ کے یعنی انڈس ریور کے رائٹ بینک کے اوپر آتا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ جنرلی عام طور پہ عام مانسون میں اتنی
तबाही नहीं होती और इतना सैलाब हाँ नहीं जी, आता। परसों तो 150 के करीब देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए, 7 एयरपोर्ट जी समेत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो रिसेंटली एक्चुअली जो प्रॉब्लम है जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया वो ये है कि ज़मीन इतनी फ्लैट है सिंध की कि वहाँ पे पानी को नीचे वापस दरिया में आते हुए बहुत टाइम लगता है और वो प्रोसेस बड़ा स्लो है। ख़ास करके अगर इंडस रिवर इटसेल्फ के अंदर सैलाब ज़्यादा हो तो वाटर का फ्लो जो है एक तरह से आके रुक जाता है, स्टैगनेंट हो जाता है और वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता। सो वी आर राइट नाउ एवरीबडी इज़ फोकसिंग कि किस तरह से पानी को ड्रेन किया जाए। उसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी सारी उधर पहुंची हुई है। वो सीएम सिंध का उस दिन स्टेटमेंट भी थी कि ही सैक्रिफाइस्ड, ही डिडंट divert the waters away from his own village. He said कि for the greater good I'll let this water inundate my village. उनको हम compensate कर देंगे लेकिन इससे बाकी लोगों की जो suffering है अगर वो कम हो सकती है तो हो जाए. So these are the very difficult decisions that people are taking on ground over there. It's again the question is it's really unfortunate that they have to take these very difficult decisions because हमें ये सोचना चाहिए कि ये इस तरह की difficult decisions ऐसे crunch time पे लेने की ज़रूरत पड़े ही ना. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है. और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने किया भी है. हमारे ऐसे ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, जैसा बांग्लादेश है. दे हैव डन रिमार्केबली वेल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के अंदर और अपने आप को रिजिलियंट बनाने में उन्होंने बहुत अच्छा किया. तो वी कैन सी कि अच्छा वो किस तरह से अपनी कम्युनिटीज़ को सेफ़ बना रहे हैं, अपने लोगों को सेफ़ बना रहे हैं और हम कैसे कर सकते हैं. सो मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है ये सिंध से पानी के 4 to 6 weeks. तो इट्स लाइकली कि 4 या 6 हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जिस करंट रेट पे, यानी जो हमारे ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है उसके हिसाब से. तो हाँ, उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है. यानी कि आप अंदाज़ा करें 1.5 महीना वो पानी वहाँ खड़ा रहेगा. ऑलरेडी दिन गुजर चुके हैं तो उस पानी में बीमारियाँ और एब्सोल्युटली बिल्कुल, मतलब क्या कुछ यू कैन ओनली इमेजिन कि वहाँ पे इस वक्त स्किन डिजीज़ हैं, वहाँ पे वेक्टर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वहाँ पे डायरिया और गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है जिसकी वजह से. और देयर इज़ वेरी लिटिल दैट वी कैन डू टू प्रिवेंट इट. हम पानी वहाँ पे साफ़ पानी मुहैया करते हैं लेकिन इट हैज़ टू बी अ रेगुलर थिंग. वो एक दफ़ा नहीं पहुँचना क्योंकि उनके वो एक दफ़ा भी गंदा पानी कोई बच्चा पिएगा तो वो बीमार हो जाएगा. सो इट जस्ट टेक्स वन इंसिडेंट जिसमें वो गंदा पानी उसको पीने की नौबत आएगी और वो बीमार हो ये आके हालात मुश्किल हैं. बिकॉज 1.5 महीने तक एक आबादी को फीड करना रोज़ और उसके बाद पानी पहुंचाना और उसके बाद जो ट्रैश है उसको एज इट इज़ वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना, इट इज़ रियली अ बिग चैलेंज. हम शायद तदारुक नहीं कर पा रहे और सियासत में ही फंसे हुए हैं. वहाँ जलसा कर लो, यहाँ कर लो. होश के नाखुन लेने चाहिए सियासतदानों को. अच्छा मुझे ये बताइए, थोड़ा सा नुकसान वाइज देखा जाए तो आपके ख़्याल में बलूचिस्तान, जिस तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कुछ दिनों पहले कहा कि 26 साल लगेंगे बलूचिस्तान को दोबारा अपनी वापस उसी पोजीशन में आते हुए जहां वो था. सो ज़्यादा नुकसान किस सूबे ने झेला है इस फ्लड से? बिकॉज जब वो मैप सोशल मीडिया पे आता है तो 1/4 पाकिस्तान जो है वो पानी में डूबा नज़र आता है. बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. जिस तरह जलमक्सी, नसीराबाद, जैकबाबाद, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो ज़रा सिंध की साइड पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉट फर्दर फार अवे. और कलात में, लसबेला में भी बहुत हुआ है. ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पानी जो है हिल टॉरेंट्स के थ्रू आता है, रोतकोई के थ्रू आता है और वो इतनी तेज़ी से आता है कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इवन इवैक्यूएट कर सकें. और इस तरह के जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं या हिल टॉरेंट्स आते हैं वहीं पे जानी नुकसान भी ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों के पास उतना मौका नहीं होता कि वो अपने आप को बचा सकें. सो आई बिलीव दीज प्लेसेस हैव बिन अफेक्टेड इवन दो कि इन एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम है लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान हुआ. दूसरी साइड पे जो जब ये पानी सिंध के सबसे फर्टाइल एरियाज़ में एंटर हो रहा है तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. और दैट्स एक तरह से हमारी ब्रेड बास्केट है सिंध की. और वहाँ पे जब ये इतनी तबाही हुई है तो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट. तो इसका जो आई बिलीव कि अगर नंबर्स की टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सिंध में हो रहा है. जनूबी पंजाब की तरफ आ जाते हैं. कितना जनूबी पंजाब में आप समझते हैं वहाँ से पानी जल्दी उतर जाएगा और वो इलाका कुछ बेहतर हो जाएगा? जी, जनूबी पंजाब के अंदर डीजी खान है और राजनपुर जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस दफ़ा.
اینڈ آئی بلیو کہ اٹ ول ٹیک اے کپل ویکس اور وہاں سے پانی ریسیڈ کر جائے گا. وہاں پہ جو رجحان کا علاقہ ہے راجن پور میں, دیٹس آئی بلیو کوائٹ بیڈلی افیکٹڈ, اور اس تک شاید اس کو شاید اس طرح سے میڈیا نے بھی اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا, لیکن وہاں پہ the whole city is sort of surrounded by water. اسی طرح سندھ کے اندر جوہی جو ہے شہر, یہ بالکل منچر لیک کے پاس ہے, اور وہاں پہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے دونوں طرف سے وہ, یا چاروں طرف سے انفیکٹ پانی سے گر چکا ہوا ہے, اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ نہ ایویکویٹ کر سکے ٹائم پہ, کیونکہ ان کو شاید یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے لیے کیا 2 یا 3 لاکھ لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ارینجمنٹ ہے. تو دے ڈنٹ ریلی ایویکویٹ, دے couldn't evacuate, اور وہ وہیں پہ اسٹرینڈڈ ہے ایک طرح سے. سو دیر آر سیورل سٹیز وچ جہاں پہ جو ہمارے شہری ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ اور ٹف چوائس فیس کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا, چونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ایک کانسیپٹ ہے انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی, کلائمیٹ چینج, یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اب دنیا سمجھتی ہے کہ بات ہونا بہت ضروری ہے, اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ جنگ پانی پہ ہونے والی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں, وہی ہمارے پاس اب پانی اتنا ہے کہ سنبھلے نہیں جا رہا, اور سمندر میں گر جائے گا, ضائع ہو جائے گا, وی کانٹ ایون اسٹور اٹ. سو یہ جو کانسیپٹ ہے انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کا, آپ کو لگتا ہے کتنا اس پہ پاکستانیز کو اویئرنیس ہے, کتنا ڈپارٹمنٹس اس پر کام کرتے ہیں, کتنا سوچتے ہیں, کتنی پالیسیز بناتے ہیں؟ دیٹس اے ٹف کویسچن, کیونکہ پاکستان کے اندر آئی بلیو ہم ہر چیز کو, جہاں پہ ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اس کو جسٹ ربر اسٹیمپ اس کو گزار دیتے ہیں, انوائرمنٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی اکنامک گروتھ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں راجن پور کا آپ نے نام لیا, 2010 میں بھی وہاں سیلاب آیا اور اب پھر آیا, سو مجھے نہیں لگتا کچھ زیادہ 2010 میں آیا, 2012 میں بھی آیا, 2014 میں بھی آیا, اور اٹس ویری کامن وہاں پہ, کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ پانی وہاں پہ آتا ہے. وی ہیونٹ میڈ ارینجمنٹس اوور دیئر, وی ہیونٹ ٹیکن اینی پریکاشنری میجرز. ایون وہاں پہ سیڈلی یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پانی یہ بارش کتنی ہوئی ہے, کیونکہ جو راجن پور کے اوپر جو کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ کوئی میجرمنٹ کا سسٹم ہی نہیں لگا ہوا. سو وی کانٹ ریلی گیو این الرٹ ٹو دا پیپل اوور دیئر ان ڈی جی خان اینڈ راجن پور, یا ان سبی یا نصیر آباد, یہ جتنے بھی اس طرح کے علاقے ہیں, کہ ہمارے پاس کوئی ایسے اچھے ارلی وارننگ سسٹمز نہیں لگے ہوئے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ 10-15 منٹ میں تمہارے پاس کوئی آ جائے گا, اپنی جان بچا لو, تم یہاں سے یہاں چلے جاؤ. سو اٹس ریئلی انفارچونیٹ. اور انوائرمنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, آئی بلیو جو کلائمیٹ چینج کا جو ایک پرابلم ہے, اس کا اگر میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہی اس کو ڈسکس کروں, سیڈلی وی ریئلائز کہ ہمارا تو اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہم اپنی ایمیشنس کو کم کر کے ان لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکتے. اٹ وڈ ریکوائر دی ادر اپروچ, یعنی کلائمیٹ چینج کو ڈیل کرنے کے لیے 2 اپروچز ہیں. ایک کلائمیٹ چینج کے اندر میٹیگیشن ہے, جس میں آپ گرین ہاؤس گیسز کو کم کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہم فاسل فیول سے سائڈ پہ موو کریں اور ہم رینیویبل انرجی کی طرف جائیں. دیٹ اپروچ وونٹ ریلی ورک ٹو سیو لائیوز. ہمیں کلائمیٹ چینج کے ہارمفل امپیکٹ سے بچنا ہے, اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں دوسری اپروچ کی طرف جانا ہوگا. ہمیں وی ہیو ٹو focus on education, we have to focus on improving our human development, we have to focus on improving our infrastructure and making that infrastructure more resilient. ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہماری نئی روڈز تباہ ہو گئی ہیں. we could have made them better in the first place, but we didn't. now we have to make it again, tax payer money کو استعمال کر کے. so that's the sort of challenges that we are facing. کئی ایسے علاقے بلوچستان کے اندر 10 کے قریب small dams بہ گئے ہیں. so if they were made correctly in the first place, according to the specifications, کہ according to keeping in mind کہ یہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھوڑے ایکسٹریم ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ نہ بہتے. تو ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اسی کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے کلائمیٹ چینج کے جو مضر اثرات ہیں اسے بچ سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اب چونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, سو تنقید برائے تنقید کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ہمیں سبسٹانشل یا کنکریٹ بات کرنی چاہیے. سو ایکچولی اب جو آنے والے دن ہیں احمد صاحب, اس میں مزید کسی فلڈ کا تو خدشہ موجود نہیں ہے؟ وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایٹ دس اسٹیج ان دا مانسون دریائے سندھ کے اندر کوئی بڑا فلڈ آئے گا. اٹ از پاسبل کہ ہل ٹورنٹس وغیرہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے سیڈلی تو وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں.
اور وہ دیٹ وڈ میک دا لائفز آف دا پیپل ہو آر سفرنگ ان دوز ایریاز مور ڈیفیکلٹ. وہاں پہ دوبارہ نقصان کا خدشہ ہے, اور یہ سیڈلی ابھی بھی پاسبل ہے. تو ابھی بھی ان کی جو سفرنگ ہے وہ انفارچونیٹلی فار اے فیو ڈیز دے وڈ بی آن ہائی الرٹ یا ہائی ویجیلنس کی اسٹیٹ میں رہیں گے. اور یا ابھی ہو سکتا ہے. ابھی ہو سکتا ہے. اچھا, اور ممالک میں بھی آتا ہے اب ڈیمز ہونے چاہیے, یہ بھی ایک نئی بحث ہے اور اس کا تدارک سب کو ہے کہ ضروری ہے بننا. اور اوبویسلی وہ اوور نائٹ تو نہیں بن سکتے, اس کے لیے کئی سال اور پلاننگ درکار ہے. بٹ جو ہو سکتا ہے, جس طرح سٹی پلاننگ آ گئی, ٹاؤن پلاننگ آ گئی, واٹر سینیٹیشن سسٹم بہتر کرنے کی بات آ گئی, اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز میں ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ آف کورس جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت ساری ہماری جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس کے اندر اس چیز کو اگر ہم کنسیڈر کریں دین وی وڈ میک شیور کہ ہمارے جو اسینشیل سروسز ہیں, اسینشیل سروسز میں ہمارے ہاسپٹلس ہو گئے, ہیلتھ کیئر کا نظام ہے, اسکولس ہو گئے, ایٹ لیسٹ دے شوڈ ناٹ بی افیکٹڈ. وہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تھیوریٹیکل سی بات ہے, آپ اپنے ہاسپٹلس کی جو اسٹرکچرز ہیں اور جو اپنے اسکولز ہیں ان کو اتنا اچھا بنا سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ تباہ ہوں, آپ ان کو ایز اے ٹیمپرری شیلٹر پلیس بھی بنا سکتے ہیں. یعنی زیادہ تر ممالک کے اندر اسکولس کو اسی طرح بنایا گیا ہے, خاص کر کے ایسے علاقوں میں جہاں سیلاب بہت فریکوینٹلی آتا ہے, تو وہ پوری ایک نیچے والی منزل جو ہے اس کو ایمٹی رکھتے ہیں, اور جو فرسٹ فلور آنورڈز ان کا اسٹرکچر ایسے بنا ہوتا ہے کہ اسکول وہاں پہ جنرلی آپریشنل ہوتا ہے, اور وہ اس کمیونٹی کے لیے ایز اے شیلٹر بھی کام کرتا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا سیلاب یا کوئی اس طرح کا ایک آفت آتی ہے, سو دے ٹیک شیلٹر اوور دیئر ایز ویل. سو اپنے ابھی جو ہمارا ارلی ریکوری کا پروسیس چل رہا ہے, ان علاقوں سے پانی جہاں سے ریسیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, وی کین میک شیور کہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا خیال کریں. جو روڈز اب دوبارہ جو ٹوٹ گئی ہیں دوبارہ سے بن رہی ہیں, اس کے اندر جس طرح پانی کے نیچے گزرنے کا راستہ, برجز ہیں یا کلورٹس ہیں, ان کا ڈیزائن بہتر طریقے سے بنائیں, یہ سوچ کے کہ یہاں سے جتنا پانی اس دفعہ گزرا ہے وہ ایٹ لیسٹ اتنا تو گزر سکے. بالکل. سو دیز آر ویری بیسک تھنگس. اور ابھی ہماری ڈسکشن کے اندر وی کائنڈ آف اومیٹڈ وٹ ہیپنڈ ان دا ناردرن ایریاز. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اس دفعہ گلیشیل میلٹ کی وجہ سے, ڈیبری فلو کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ان علاقوں کے اندر سیڈلی یہ ہے کہ ان کے لیے جو کمیونیکیشن کا راستہ ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہوتا ہے. اگر برج ٹوٹ جائے تو وہ کمیونٹیز آئسولیٹ ہو جاتی ہیں فار سیورل منتھس جب تک وہ دوبارہ نہیں بن جاتی. تو وی ہیو ٹو اگین میک شیور کہ وہاں پہ جہاں پہ کلائمیٹ چینج کے اثرات بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, وی میک شیور کہ انفراسٹرکچر ہمارا اس قابل ہو کہ وہ اس کے مضر اثرات کو برداشت کر سکے. خاص کر کے گلیشیل آؤٹ برسٹ فلڈس ہیں یا لینڈ سلائڈس ہیں یا ڈیبری فلو ہے, ان کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. بالکل صحیح. اور جس طرح آپ نے کہا بھی پلاننگ بہت ضروری ہے, اور یہ ظاہری بات ہے حکومتوں کا کام ہے. ہو سکتا ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ جتنا یہ سب کچھ ہوا ہے اور پانی کھڑا ہوا ہے اس سے ہی کچھ سیکھ لیا جائے. اور بیکاز 14 سال سندھ حکومت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اب لوگ تھوڑے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایکچولی کیا ورکنگ کی گئی ہے. لیکن جناب جو بھی ہو چکا سو ہو چکا, بٹ اب جو چیلنجز وہاں پر ہیں, دے نیڈ میڈیکل ٹیمز ٹو بی دیئر بیکاز بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. خوراک کا ایک پراپر سسٹم کم از کم اور کچھ نہیں تو 2 مہینے تک ان کو رکھنا, ان کے لیے صحت کے لیے سہولیات رکھنا. پھر وہاں بچے ہیں, میں دیکھ رہی تھی کئی جگہوں پہ خدمت والوں نے خیمہ سکولز بھی شروع کر دیے ہیں. بچوں کو انگیج رکھنا بہت ضروری ہے بیکاز تعلیم سال ان کا ضائع نہ ہو. سو چیلنجز بہت زیادہ ہیں, مل کے نپٹا جا سکتا ہے, اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور کر بھی رہی ہے اور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا احمد. انڈیڈ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو آنا بھی چاہیے, اس پہ ایکسپرٹیز لینی چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سب سے بڑا ایمرجنگ ایشو ہے پوری دنیا کا, کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے.